السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار اور قسط نمبر ہے 34۔ جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، وفا کی آرزو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ کوئی کھو بھی جاتا ہے، مقدر کو برا جانو گے تو یہ سو بھی جاتا ہے۔ اگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے تم خالق سمجھتے ہو تو اس سے رابطہ رکھو۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کبھی ناکام نہ ہوگے۔ جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا۔ وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے ہی چلتی ہے، مگر چکی کے پاتوں میں بہت باریک پستا ہے۔ تمہارا ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے۔ نیت تلتی ہے پلڑوں میں، عمل ناپے نہیں جاتے۔ وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں جاتے۔ ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کی رہتا ہے۔ جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی فجر نماز پڑھ کے اٹھی تھی اور آج کافی دنوں بعد باہر لان میں آئی تھی۔ اب اندھیرے کمرے میں دم گھٹنے لگتا تھا۔ لان میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تھی، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چھو کر گزرتا تو گھٹن کم ہوتی، لیکن یہ گھٹن تو اندر کنڈلی مار کے بیٹھی تھی۔ انسان صرف اتنا ہی سوچ سکتا ہے جہاں تک اس کا ذہن جا سکتا ہے۔ وہ اپنے دکھ میں روتا ہے اور خوشی میں ہنستا ہے۔ کوئی بھی وقت ہمیشہ نہیں رہتی۔ سلطان محمود غزنوی کے نام سے تو آپ سبھی واقف ہوں گے۔ انہوں نے اپنے لیے ایک انگوٹھی بنوائی تھی جس کے پتھر پر ایک تحریر تراشی گئی تھی۔ وہ جب خوشی میں اس تحریر کو پڑھتے تھے تو اداس ہو جاتے تھے، اور جب دکھ میں اس تحریر کو پڑھتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے۔ وہ تحریر کیا تھی؟ مس تحریم کے سوال پر سب خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کسی سے جواب نہ پا کر وہ دوبارہ بولنا شروع ہوئی۔ اس انگوٹھی پر یہ تحریر درج تھی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ بتانے سے مراد یہ کوئی بھی وقت ٹھہرتا نہیں ہے، وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، گزرنے کے ساتھ اپنے رنگ بھی تبدیل کرتا ہے، کبھی خوشی کا تو کبھی غم کا۔ جب خوشی کا ہوتا ہے تو انسان اس خوشی میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کا علم ہی نہیں ہوتا، اور جب دکھ کا ہوتا ہے تو انسان کو اتنا طویل لگتا ہے کہ گزرتا ہی نہیں، پر گزر ہی جاتا ہے۔ جس میں صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تو مانو وہ زندگی جینا سیکھ گیا۔ لیکن صبر میں بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں، کوئی بتا سکتا ہے کیا؟ کلاس میں ابھی مکمل خاموشی رہی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد انہوں نے پھر سے بات جاری کی۔ جس صبر میں شکر ختم ہو جائے اور پھر شکر بھی ختم ہو جائے، پھر وہ صبر نہیں رہتا۔ صبر اسے کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں اور اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہے، اور صبر میں شکوے اور شکایت، رونا دھونا اور اللہ کی ناشکری شامل ہو جائے تو وہ صبر نہیں رہتا۔ مثلاً اس کی مثال روزے اور فاقے جیسی ہے۔ اگر آپ روزے میں نماز نہیں پڑھتے، روزے کے احکام پورے نہیں کرتے تو وہ فاقہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صبر میں شکر لازمی ہے۔ وہ خاموش کھڑی سامنے پھولوں کو دیکھ رہی تھی اور ذہن میں مس تحریم کا صبر پر لیکچر گھوم رہا تھا۔ دل میں شک گنا سکون اترا تھا۔ اللہ، میں ناشکری نہیں ہوں، بے شک تیرے فیصلے بہترین ہیں جن کی گہرائی میں نہیں سمجھ سکتی، لیکن میں کیا کروں؟ میں ہوں تو مٹی کی بنی بشر۔ جب کوئی میرے کردار پر کہتا ہے تو میرا خون کھولتا ہے۔ آپ تو میری پاکیزگی جانتے ہیں نا اللہ، میں نے تو آج تک کسی لڑکے سے رابطہ تک نہیں رکھا، پھر میرے اوپر اتنی بڑی تہمت؟ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ، لوگ میرے ماں باپ کی تربیت پر انگلی اٹھاتے ہیں، میں بے گناہ ہوں، پر پھر بھی اب کسی کے سامنے جانے سے ڈرتی ہوں۔ میں مضبوط بننے کی کوشش کر رہی ہوں پر بن نہیں پا رہی۔ لوگوں کے کہے جملے میرے راستے دھندلا دیتے ہیں۔ مجھے ان سے سب نکال دے اللہ۔ کیا کبھی ان سب کو معلوم بھی ہوگا کہ ان کی ساری کہی باتیں مجھ پر تہمت تھیں؟ لب خاموش تھے پر وہ اللہ سے مخاطب تھی، اور بے شک اللہ تو انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ وہ سب جانتا ہے، وہ دلوں کی آواز سنتا ہے۔ اتنے دن سے سوکھی آنکھیں کب نم ہوئیں اسے علم نہیں ہوا۔ ہر طرف روشنی پھیلنے لگی تھی۔ دوپٹے کے آنچل سے آنسو صاف کرتی وہ اندر چلی گئی۔ مریم، تیار ہو جاؤ، کلثوم بھابی لوگ آنے والے ہیں۔ مریم نے خاموشی سے میرب کو دیکھا کہ شاید وہ اب بھی انکار کر دیں، لیکن وہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے بھی تیار ہونے کا کہہ کر چلی گئیں۔ مریم کی امی بھی صبح آ چکی تھی اور عارف صاحب اور میرب کی شکر گزار تھی جنہوں نے واقعی ماں باپ بن کر دکھایا تھا۔ مرے دل سے مریم نے کاٹن کا زرد سرنگ کا سوٹ نکالا جو اس کی رنگت سے کافی مل رہا تھا، اور کپڑے تبدیل کر کے ساری سی چھوٹی سی بنا لی اور دوپٹہ سر پر لے لیا۔
اس سے زیادہ اس نے کچھ اور نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی جو حالت اب تھی، اسے دیکھتے تو کوئی بھی اچھا لڑکا اسے شادی کا خواہشمند نہیں رہے گا۔ ایک نظر خود پر ڈال کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور وہ یہ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اسامہ کی محبت کبھی اپنے دل سے نہیں نکال سکتی، اور کسی اور سے شادی کرنے کے بعد وہ کسی اور سے شاید محبت کیسے کر پائے گی، کیونکہ دل کے سارے کھانے تو اسامہ کی محبت سے بھرے تھے، اور منافقت کے ساتھ رشتہ کیسے نبھایا جا سکتا ہے۔ فاطمہ کمرے میں تھی اور میرب نے بھی اسے باہر آنے کو نہیں کہا تھا۔ وہ بھی کسی کو فیس کرنے کی کنڈیشن میں نہیں تھی، اور اگر کسی نے پوچھ لیا تو ایک اور تکلیف سے دوچار ہو جائے گی۔ میرب اور مریم کی امی نے مل کر تھوڑی بہت ریفریشمنٹ تیار کر لی، اور باقی عارف صاحب باہر سے لے آئے تھے۔ کلثوم اور اکبر صاحب کے ساتھ زیان بھی آیا ہوا تھا، اور تھوڑی بہت باتوں کے بعد میرب مریم کو لے کر کمرے میں چلی گئیں۔ نظر جھکائے مریم میرب کے ہمراہ آئی، اور میرب نے اس کی والدہ کے برابر اس کو بٹھایا اور خود بھی دوسری طرف بیٹھ گئیں۔ زیان کی نظر بے ساختہ اس پر پڑی، اور آنکھوں کے گرد سیاہ گہرے ہلکے، چہرے کا رنگ سفید سے زرد ہو چکا تھا، چہرے کی ہڈیاں بھی کمزوری سے نمایاں ہونے لگی تھیں۔ سادے سے جوڑے میں سر پر دوپٹہ لیے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اگر اس وقت کوئی بھی اسے دیکھتا تو کسی کو اس میں کوئی کھچاؤ محسوس نہیں ہوتا، پر ترس آتا۔ لیکن زیان کو اب بھی اس پر ترس نہیں، پیار آیا تھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا جب مریم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اور کچھ لمحے دیکھنے کے بعد نظریں جھکا لیں۔ زیان اس کے اس طرح دیکھنے پر الجھ گیا، اسے ایسا لگا جیسے مریم کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد مریم نے کسی کو متوجہ نہ پا کر ایک بار پھر اسے اسی طرح دیکھا۔ اب کہ زیان سمجھ گیا وہ بات کرنا چاہتی ہے۔ زیان نے کلثوم کی طرف جھکتے ہلکی آواز میں کچھ کہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتے میرب کی طرف متوجہ ہوئیں۔ میں چاہ رہی تھی ایک بار بچے بات کر لیں۔ ان کی بات سمجھتے میرب اس بات میں سر ہلا گئی، اور وہ خود بھی یہی چاہتی تھی۔ مریم کو زیان کو لان دکھانے کا کہا تو مریم خاموشی سے اٹھتی لان کی جانب بڑھ گئی، تو زیان بھی باہر کی جانب بڑھ گیا۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ زیان نے اس کے پیچھے لان میں آتے سوال کیا۔ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ اس نے بنا کوئی تومید بانے لو ٹوک بات کر دی، اور کچھ لمحے زیان کچھ بول ہی نہ پایا۔ کیوں؟ لیکن جلد ہی سنبھل گیا۔ کیونکہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ آپ کو ضرورت نہیں، پر سفیان کو تو ہر موڑ پر باپ کی ضرورت پڑے گی۔ آپ پلیز یہ نہیں کہیے گا کہ آپ میری ماں باپ دونوں بن کر پال لیں گے، کیونکہ اللہ نے جس کو جو بنایا ہے وہ وہی رہتا ہے۔ آپ بن کر بھی باپ اس کی ضرورت تو پوری کر دیں گی، پر باپ کی جگہ پوری نہیں کر سکتی۔ مریم اسے خاموشی سے دیکھتی گئی، اور میرم یہ تو کہا ہی تھا کہ سفیان ان کے ساتھ رہے گا۔ میرے دل میں اسامہ کی محبت ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی کی محبت نہیں آ سکتی۔ مجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ کو۔ میں نے تو آپ سے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا کہ آپ اسامہ کی محبت کو دل سے ختم کریں، یا اس کی محبت کی جگہ میری محبت کو جگہ دیں۔ مجھے کچھ حاصل کرنے ہی نہیں ہے سوائے آپ کے۔ اگر کچھ اور حاصل کرنا ہوتا تو میں اس رشتے کے لیے آگے ہی نہ بڑھتا۔ مریم اسے کچھ بول نہ سکی، اور بس خاموشی سے زیان کو دیکھنے گئی۔ اندر چلیں؟ زیان کے پوچھنے پر اس بات میں سر ہلاتے آگے بڑھ گئی، اور زیان بھی اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ عارف کہاں ہے؟ مریم لاؤنج میں صوفے سے لگی بیٹھی تھی۔ کل جو اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہوا تھا، اس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اس فیصلے میں اس کی دلی رضامندی نہیں تھی۔ بے شک اولاد کو باپ کی ضرورت ہوتی ہے، پر ہر کوئی باپ نہیں بنتا۔ لیکن دل جہاں تھوڑا سکون میں تھا کہ سفیان اس کے پاس رہے گا۔ ابھی سفیان فاطمہ کے پاس تھا۔ میرب اور عارف صاحب اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے جب پھپھو غصے سے لال پیلی ہوتی اندر آئیں، اور اچھی خاصی بلند آواز میں پوچھنے لگیں، آرام کر رہے ہیں پھپھو؟ آپ اس وقت خیریت؟ مریم نے ایک نظر دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا جہاں رات کے 11 بجے تھے۔ پھپھو نے ایک کاٹدار نظر اس پر ڈالی، اور پھر سے بلند آواز میں عارف صاحب کو پکارتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ مریم ان کے ایسے دیکھنے پر، اس رویے پر حیران و پریشان کھڑی رہ گئی۔ ان کی چیخو پکار سن کر عارف صاحب اور میرب کمرے سے باہر نکلی، اور فاطمہ بھی دروازہ کھول کے تھوڑا پیچھے کھڑی ہوئی، ایسے کہ نظر نہ آئے۔ وہ کماب کسی بھی کے سامنے نہیں آتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ خیریت؟ اس وقت آپ آئی ہیں، وہ بھی اتنے غصے میں؟ عارف صاحب نہ سمجھی میں ان کے سامنے بیٹھ گئے، اور میرا بھی انہی کے برابر بیٹھ گئی، جبکہ فاطمہ اور مریم ایسے ہی کھڑے تھے۔ تم میں شرم لحاظ بالکل ختم ہو گیا ہے عارف، یا ٹھان لی ہے سارے جہان میں ذلیل کروانے کی؟ وہ جیسے غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ عارف نے ایسا کیا کر دیا؟ میرب کا بھی پارا چڑھ گیا تھا۔ کیا نہیں کر رہے تم لوگ؟ پہلے تمہاری بیٹی نے کوئی کسر چھوڑی ہے جو اب تم لوگ اپنی بیوہ بہو کی شادی کر کے اس کو رسوا کر رہے ہو؟ دروازے کے پیچھے کھڑی فاطمہ پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ جیسی تھی ویسے ہی کھڑی تھی، جبکہ پیچھے کھڑی مریم کا رنگ زرد پڑنے لگا تھا۔ انہوں نے مریم کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ میرب لب بھینچے خود کو سخت الفاظ بولنے سے روک رہی تھی۔ میری بیٹی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا آپا کہ وہ ہمیں رسوا کرے۔ میرب ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی، جبکہ عارف صاحب خاموشی سے اپنی بہن کو دیکھ رہے تھے۔ وہ شاید کی طرح میٹھی رہتی تھیں ان کے ساتھ، جو اپنی ڈانٹ میں بھی پیار دکھانے کی کوشش کرتی تھی، اور آج کیسے زہر اگل رہی ہیں۔
رہنے دو میرا بیبی، اب اپنی بیٹی پر اتنا ناز کرنے کی ضرورت نہیں، اسی فخر اور آزادی کی وجہ سے آج سارے خاندان کی ناک کٹ گئی ہے۔ کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہوتا، اتنی عقل بچے بچے کو ہوتی ہے۔ پہلے سسرال بہت اچھا تھا، شوہر بھی بہت اچھا تھا، پھر اچانک الزام لگا کر شوہر نے طلاق دے دی۔ واہ، یہ کہانیاں اب نہیں جمتی۔ پورا خاندان جانتا ہے کہ کیسے رات کے پہر فاطمہ حارث کی غیر موجودگی میں لڑکوں کو کمرے تک لے آتی تھی، ورنہ کوئی شوہر پاگل نہیں ہوتا کہ شادی کے 6-7 مہینے محبت سے رہنے کے بعد طلاق دے دے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی بیوی اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اور حارث نے تو اس بات سے بھی انکار کر دیا کہ وہ بچہ اس کا تھا۔ یہ بات میرب اور عارف صاحب کو پہلے ہی معلوم تھی، پر انہوں نے فاطمہ کو حارث کی کہی بات سے لا علم رکھا تھا۔ اب کے دروازے کے پاس کھڑی فاطمہ کے پیروں تلے جیسے کسی نے زمین کھینچی تھی۔ مطلب اسی کے سابقہ شوہر نے اس پر بدکرداری کی اتنی پکی مہر لگا دی تھی، اپنی ہی اولاد کو اپنا ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ دروازے کا سہارا لیتے بیڈ پر بیٹھ کے آج پھر اتنے دن بعد دل تکلیف سے مچلا تھا۔ آنسوؤں کا ریلا گالوں سے بھیگا ہوا تھا، اور اب تم اپنی بہو کی شادی کروا کے بغیرتی کا ثبوت دے رہے ہو۔ میرب اس سے پہلے کچھ بھی بولتی، عارف صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، اور مجھے واقعی افسوس ہے کہ امی ابو نے آپ کو 10ویں سے آگے کیوں نہیں پڑھایا۔ لیکن 10ویں جماعت بھی شعور کے لیے کافی ہوتی ہے، پر شاید انہوں نے جو پیسے آپ کی تعلیم پر لگائے وہ ضائع گئے ہیں۔ دھیمے لہجے میں مناسب الفاظ میں وہ ان کو جاہل کہہ کر اندر کر جا چکے تھے۔ انہوں نے اتنی مختصر سی بات میں انہیں بہت کچھ جتا دیا تھا۔ میرا بھی ایک ناگوار نظر ان پر ڈال کر عارف صاحب کے ساتھ واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ مریم سن کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، اور فاطمہ کمرے میں بیڈ پر بیٹھے آج پھر پہلے دن جیسے آنسو بہا رہی تھی، جیسے کسی نے واپس سارے زخم ادھیڑ دیے ہوں۔ پھپھو تن فن کرتی منہ ہی منہ میں کوسنے دیتے باہر نکل گئیں۔ مریم کا رشتہ ہوئے 2 دن ہو چکے تھے، اور 3 دن بعد خیر سے نکاح تھا جو بالکل سادگی سے رکھا گیا تھا۔ ایک بار پھر گھر میں خاموشی کا راج تھا، اور آج 2 دن بعد مریم زبردستی فاطمہ کو کمرے سے باہر لے کر آئی تھی۔ وہ جو ہر وقت پٹر پٹر بولتی رہتی تھی، جس کو چپ کروانے کے لیے میرب جھنجھلا جاتی تھی، اب اس سے باتیں کرنے کے لیے میرب اور مریم کو باتیں ڈھونڈنی پڑ رہی تھیں، پر اس پر بھی مختصر جواب ہی ملتے تھے۔ ابھی میرب سفیان کو گود میں لیے اسے دودھ میں بسکٹ کا چورا کر کے کھلا رہی تھی، اور مریم ہر تھوڑی دیر بعد فاطمہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب سلام کی آواز پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا، اور یک وقت سب کے چہرے پر ایک ساتھ ناگواری اتری۔ سندس اپنے قدم مضبوط کرتے آگے بڑھ رہی تھی، فاطمہ سے بالکل سپاٹ نظروں سے گھور رہی تھی۔ پہلے تو سندس کنفیوز ہوتی کھڑی رہی، پھر کچھ سوچتے فاطمہ سے تھوڑے فاصلے پر رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے سلام کا جواب کسی نے نہیں دیا۔ بھابی، میں تمہاری بھابی نہیں ہوں، فاطمہ نام ہے، وہی لو میرا۔ اس کے بعد شروع کرنے پر ہی فاطمہ نے سختی سے ٹوک دیا۔ فاطمہ، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں جانتی ہوں میری غلطی معافی کے قابل نہیں ہے۔ جب پتہ ہے معافی کے قابل نہیں ہے تو پھر معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ فاطمہ نے بیچ میں ہی بات کاٹتے سخت لہجے میں کہا، اور سندس کی زبان جو مشکل سے الفاظ ادا کر رہی تھی اس پر تالا پڑ گیا۔ تمہارے معافی مانگنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا کیا؟ میرے کردار پر جو دھبا لگا ہے، جسے کوئی بھی لڑکی برداشت نہیں کر سکتی، وہ مٹ جائے گا۔ جانتی ہو لڑکی کہ اگر رات کو موبائل استعمال کر رہی ہو اور کوئی اس سے پوچھ لے کتنی رات کس سے بات کر رہی ہو، اس نے سیدھا سیدھا سامنے بیٹھی لڑکی پر طنز کیا تھا جو وہ بخوبی سمجھتی تھی۔ تو یہ جو لفظ ہوتا ہے نا، کس سے بات کر رہی ہو، وہ اتنا گرا گزرا ہوتا ہے کہ اس کے کردار پر شک کیا جا رہا ہے۔ تو پھر سوچو، جب یقین سے اس پر بدکرداری کی مہر لگ جائے تو اس کو زندہ قبر میں دفن کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اور تم کہہ رہی ہو معاف کر دوں؟ کیسے معاف کر دوں؟ کیا تم گلی گلی جا کر گھر گھر جا کر بتاؤ گے کہ فاطمہ عارف بدکردار نہیں تھی اور وہ بے قصور تھی، پاک دامن تھی؟ اور اگر تم بتا بھی دو تو کوئی اعتبار کرے گا تمہاری بات پر؟ یہاں لوگ اسی بات پر اعتبار کرتے ہیں جس سے ان کے دل کو تسکین ملے۔ مزے لینے کے لیے کوئی بات ہو جس کو ڈسکس کر کے وہ تبصرے کریں۔ مجھے ان سب کے لیے ایک مزیدار اور بیہودہ ٹاپک تم نے بنایا ہے، اور تم کہتی ہو میں تمہیں معاف کر دوں؟ میری اولاد مر گئی اور اس کے باپ نے یہ کہہ کر افسوس تک نہیں کیا کہ اس کی اولاد نہیں، اور تم کہتی ہو کہ میں معاف کر دوں؟ بولتے بولتے جو آنسو خشک ہو چکے تھے وہ پھر سے اس کی گال بھگا گئے، اور وہ رو نہیں رہی تھی، لیکن آنسو خود بخود نکل رہے تھے، جیسے زخموں سے خون خود بخود رستا ہو۔ میرے ماں باپ کی تربیت کو کیچڑ بول دیا، اور میرا شوہر کہتا ہے کہ میں گھروں میں عزت سے رہنے والی نہیں بلکہ ایک پلیز ایسے نہ بولو فاطمہ، خدا کے لیے ایسے مت بولو۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑ کر رو دی، اور احساس سے جرم تھا جو اسے ایک لمحے کو چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ تم پاکیزہ ہو، تمہارا دامن بے داغ ہے، تمہارا کردار صاف ہے، اس کی گواہ میں ہوں۔ مجھے کسی کی گواہی کی اب ضرورت نہیں، میں اپنا سب کچھ کھو چکی ہوں۔ اب کون میرے بارے میں کیا بولتا ہے مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ میرے کردار پر میرے اپنے یقین رکھتے ہیں کافی ہے۔ جن غیروں کو میں اپنا سمجھ کر اپنے کردار کی صفائی دے رہی تھی، اب ان کی سوچ میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ تلخی سے کہہ رہی تھی اور ٹوٹ کر بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ اس کے ماں باپ اس پر اور اس کی تربیت پر یقین رکھتے تھے تو آج زندہ بھی تھی، نہیں تو اس الزام کے ساتھ زندہ نہیں رہ پاتی۔
تم نے معافی مانگی، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن کوشش کرنا تمہاری ماں اور تمہارا بھائی کبھی مجھ سے معافی مانگنے نہ آئیں۔ میرا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں انہیں معاف کر دوں۔ تم نے ڈر کر غلطی کی، لیکن میری نظر میں وہ غلطی نہیں، گناہ تھا، پر میں نے تمہیں معاف کیا۔ آنسو پوچھتے وہ سے کچھ بولنے کے انتظار میں بنا اٹھے وہ چلی گئی اور سندس چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو دی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کو معافی ملنے کی امید ہی نہیں تھی، وہ تو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں پر آئی تھی۔